السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا ربنا زدنا علما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا ربنا زدنا علما. قرآن کے آداب میں سے ایک اور ادب کو ہم آج پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اللہ کی توفیق سے کوشش کریں گے بیان کرنے کی کہ کیا آداب ہیں قرآن عظیم کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ واقعہ کے اندر، فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تنزيل من رب العالمين۔ اللہ جل شانہ نے ان آیات کے اندر قسم کھائی۔ ان آیات مبارکہ کے اندر سورہ واقعہ کی یہ جو آیات ہیں، ان واقعات کے اندر اللہ رب العالمین نے قسم کھائی۔ فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم، میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی۔ ستاروں کے طلوع غروب کی جگہیں جو ہیں ان کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی، ان کی منزلیں اور اس کے مدار۔ پھر فرمایا وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اگر آپ کو علم ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اگر تمہیں علم ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے جو میں نے قسم کھائی ہے۔ اللہ عز و جل نے قسم کھائی، اور کھائی کس چیز پر؟ فرمایا انہ لقرآن کریم، کہ بے شک یہ قرآن بہت بڑی عزت والا ہے۔ لقرآن کریم، بہت بڑی عزت والا ہے یہ قرآن کریم۔ یہ جواب قسم ہے، انہ لقرآن کریم، یہ جواب قسم ہے۔ پھر فرمایا قرآن کریم کے بارے میں فی کتاب مکنون، یہ قرآن کریم جو ہے یہ ایک محفوظ کتاب میں درج ہے۔ پھر فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، جسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔
جسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں. تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے اترا ہوا ہے. یہاں پر علماء کہتے ہیں یہ لا یمسہ الا المطہرون جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، یہ خبر ہے یا امر ہے؟ علماء مختلف ہی ہیں، بعض کہتے ہیں یہ خبر ہے، بعض کہتے ہیں یہ امر ہے. اگر ہم اس کو کہتے ہیں یہ خبر ہے تو پھر اس کا معنی یہ ہوا کہ فرشتے اسے چھوتے ہیں. اسے نہیں چھوتے مگر فرشتے. اور فرشتوں کی کیا صفات ہیں؟ فرشتے پاک ہیں، عباد مکرمون، پاک ہیں، باعزت ہیں. فرشتے تمام برائیوں سے پاک ہیں، فرشتے شرک سے پاک ہیں، فرشتے کفر سے پاک ہیں، فرشتے بدعت سے پاک ہیں، فرشتے خرافات سے پاک ہیں، فرشتے تمام برے خیالات سے پاک ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم، کہ وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ وہ سارے اعمال انجام دیتے ہیں جس کا اللہ رب العالمین انہیں حکم دیتا ہے. اور وہ لوگ جنابت سے بھی پاک ہیں، وہ لوگ حدث سے بھی پاک ہیں. تو مطہرون اگر ہم خبر کہیں گے کہ یہ یہاں پر خبر ہے تو معنی یہ ہوں گے کہ اللہ رب العالمین پھر خبر دے رہے ہیں کہ قرآن کو نہیں چھوتے مگر وہ لوگ جو پاک ہیں، قرآن کو صرف فرشتے چھوتے ہیں. اور اگر ہم یہ کہیں کہ یہ امر ہے، جیسے کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ امر ہے، اس کا معنی یہ ہوا کہ اسے نہ چھوئیں، اسے نہ چھوئیں مگر فرشتے، مگر پاک لوگ. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ قرآن کو بغیر وضو کے چھونا درست نہیں ہے. عمر بن حزم کی حدیث ہے، عمر بن حزم موطا مالک کے اندر حدیث ہے کہ اس میں انہیں جو ہدایت ملی ان ہدایت میں سے ایک ہدایت یہ تھی وَأَلَّا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ، وَأَلَّا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ، کہ قرآن کو صرف پاک آدمی ہی چھوئے، قرآن کو ناپاک آدمی نہ چھوئے. قرآن پاک کو چھوئے تو پاک آدمی ہی چھوئے، ناپاک آدمی نہ چھوئے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین، سورہ واقعہ آیت نمبر 75 سے لے کر آیت نمبر 80 تک، یہ ساری آیات جو ہیں ان میں قرآن کی عظمت کا بیان ہے. پہلی بات یہ کہ یہ قرآن کریم ہے، یہ باعزت بڑی عزت والا قرآن ہے. دوسرا یہ کہ یہ ایک محفوظ کتاب میں درج ہے. اور تیسرا
کہ اسے صرف پاک لوگ ہی چھوتے ہیں، اور چوتھا کہ یہ رب العالمین کی طرف سے اترا ہوا قرآن ہے۔ تو گویا کہ قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے جو شرائط ہیں، قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے جو آداب ہیں، ان آداب میں سے ایک ادب جو ہے وہ ہے کہ قرآن کریم کو بے وضو نہ چھوئیں۔ قرآن کریم کو بے وضو چھونا یہ قرآن کے آداب کے منافی ہے، اور اگر شخص بے غسل ہے تو پھر اسے غسل کرنا واجب ہے، اور پھر وہ قرآن چھوئے گا۔ اگر وہ بے وضو ہے تو اسے وضو کرنا ہے اور قرآن چھوئے گا، اور اگر پانی نہیں تو تیمم کرے اور قرآن چھوئے، کیونکہ یہ قرآن کا تقدس ہے کہ قرآن کو ہم بغیر وضو کے نہ چھوئیں، قرآن کو طہارت کے بغیر نہ چھوئیں، قرآن کو پاک حالت میں چھوئیں۔ جہاں تک قرآن کریم کے پڑھنے کا تعلق ہے کہ کیا ہم بغیر وضو قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ کیا ہم بغیر طہارت کے قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس میں تمام علماء کا اتفاق ہے کہ قرآن کو بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا ہمیں دہرانا ہے قرآن، وضو نہیں ہمارے پاس، ہم قرآن کو دہرا سکتے ہیں، لیکن جہاں تک چھونے کی بات ہے تو چھونے میں ضروری ہے، آداب میں سے ہے کہ ہم قرآن کو بغیر وضو نہ چھوئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، قسم ہے ستاروں کے گرنے کی جگہوں کی، قسم ہے ستاروں کے مواقع کی، جہاں سے یہ نکلتے ہیں، جہاں سے غروب ہوتے ہیں، ان جگہوں کی قسمیں ہیں، ان جگہوں کی قسم ہے، اور پھر خود ہی فرمایا کہ یہ عظیم قسم ہے، اور پھر مقسم علیہ جس چیز پہ قسم کھائی وہ ہے یہ بات کہ یہ قرآن کریم ہے، یہ عزت والا قرآن ہے، اور یہ کتاب مکنون میں درج ہے۔ کتاب مکنون جو محفوظ کتاب، اس سے مراد بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ لوح محفوظ ہے، لوح محفوظ کے اندر بھی یہ جو ہے درج ہے، اور پھر اس قرآن کو جو ہے وہ چھوتے نہیں مگر پاک لوگ، اور یہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے التماس کی کہ آپ ہمارے پاس آتے ہیں، آپ اس سے زیادہ ہمارے پاس آئیں، کیونکہ جبریل امین جب آتے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوتے تھے، کیونکہ جبریل امین وحی لے کے آتے تھے، اور وحی جو ہے یہ دلوں کے لیے زندگی ہے، اللہ کی وحی جو ہے یہ دلوں کے لیے زندگی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انس ہوتا تھا جبریل امین کے ساتھ، کیونکہ وہ وحی الہی لے کے آتے تھے، تو التماس کی کہ آپ اس سے زیادہ آیا کریں ہمارے پاس، آپ اس سے زیادہ ہمارے پاس آئیں، لیکن جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وما نتنزل الا بامر ربک، وما نتنزل الا بامر ربک، کہ ہم نہیں اترتے
مگر ہم اترتے ہیں آپ کے رب کے حکم سے. سورۃ مریم کے اندر یہ آیت ہے وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ کہ ہم اترتے ہیں تو ہم آپ کے رب کے حکم سے اترتے ہیں. لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا اللہ ہی کی ملکیت ہے وہ سارا جو ہمارے سامنے ہے جو ہمارے پیچھے ہے. تو گو کہ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام قرآن کو لے کے آتے تھے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. اس میں بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے یا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا. تو گو کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا تنزیل من رب العالمین کہ یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا ہے قرآن. یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا ہے. یہ رب العالمین کا کلام ہے. یہ کسی بشر کا کلام نہیں. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا ہے. اور دوسری جگہ فرمایا نزل به الروح الامین علی قلبک. نزل به الروح الامین علی قلبک قرآن کو لے کے اترے ہیں آپ کے دل پر جبریل امین روح الامین علیہ الصلاۃ والسلام. اور اقسام وحی جو ہے یہ معلوم ہے آپ لوگوں کو کہ وحی کی مختلف قسمیں تھی. جب جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام آتے تھے تو اس وقت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جو حال ہوتا تھا بہت سے صحابہ نے اس کو بیان کیا. بہت سے صحابہ اس کو جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں. بعض دفعہ جو ہے جبریل امین وہ دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں آتے تھے اور بعض دفعہ کسی دوسرے طرح جو ہے آتے تھے. صحیح بخاری کتاب بدء الوحی میں اگر ہم دیکھیں گے تو اس میں کچھ قسموں کا بیان ہے کہ وحی کس طرح آتی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو گویا کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے. یہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ قرآن ہے. تو اس لیے اس قرآن کے آداب میں سے جو ہے یہ ہے کہ ہم کیا ہے قرآن کریم کو کیا کریں قرآن کریم کو نہ چھوئیں مگر پاکی کی حالت میں. ناپاکی کی حالت میں ہم قرآن کو نہ چھوئیں. حدیث کے اندر آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح الجامع کی حدیث ہے اقرأ القرآن قرآن کو پڑھو قرآن کو پڑھو فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا کیونکہ قرآن کریم قیامت کے دن شفیع بن کے آئے گا. قرآن کریم قیامت کے دن شفیع بن کے آئے گا. یہ شفاعت کرے گا قیامت کے دن. یہ قیامت کے دن قرآن پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرے گا. یہ اللہ رب العالمین کے دربار میں قرآن پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ہم قرآن میں سے نازل کرتے ہیں جو شفا ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے. قرآن شفا ہے. یہ دنیا کے اندر قرآن شفا ہے اور یہ رحمت ہے مومنی کے لیے. اور آخرت کے اندر قرآن جو ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا کہ قیامت کے روز قرآن کریم شفیع بن کے آئے گا. یہ شفاعت کرے گا قیامت کے دن. جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے, جیسے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام شفاعت کریں گے, جیسے
وہ نابالغ بچے جو حالت ایمان میں اس دنیا سے گئے ہیں، یا مومنوں کے جو بچے نابالغ اس دنیا سے گئے ہیں، وہ شفاعت کریں گے، اور اسی طرح سے شہداء شفاعت کریں گے، اور اسی طرح سے حفاظ بھی شفاعت کریں گے، تو قرآن کریم بھی اسی طرح سے شفاعت کرے گا۔ گویا کہ قرآن کریم کا پڑھنا باعث خیر ہے۔ قرآن کریم کا پڑھنا دنیا میں بھی باعث خیر ہے اور آخرت میں بھی یہ باعث خیر ہے۔ قرآن کریم دنیا میں شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے قید لگائی وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے لیے یہ رحمت ہے۔ یہ نہیں کہ اس میں رحمت نہیں، رحمت اس میں ہے، لیکن رحمت کا جو فائدہ ہوگا یا رحمت کو جو لیں گے وہ لوگ لیں گے جو ایمان والے ہوں گے۔ گویا کہ رحمت کا فائدہ مومنوں کو ہوگا، اور فرمایا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالموں کو اس سے خسارہ ہی ہوگا۔ ظالم جو ہوں گے، جو قرآن کو ایسے نہیں پڑھیں گے جیسے قرآن پڑھنے کا حق ہے، جو قرآن پہ ایسی توجہ نہیں دیں گے جیسے قرآن پہ توجہ دینے کا حق ہے، جو قرآن کی طرف التفات نہیں کریں گے جیسے قرآن کی طرف التفات کی ضرورت ہے، جو قرآن کو ایسے نہیں سمجھیں گے جیسے سمجھنے کی ضرورت ہے، جو قرآن کو اللہ کی رضا کے لیے سمجھیں گے، اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں گے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے پڑھیں گے، ان کو فائدہ ہوگا۔ لیکن جو لوگ اس لیے نہیں پڑھیں گے قرآن کو بلکہ کسی اور مقصد کے لیے پڑھیں گے، تو ان کا جو ہے خسارہ بڑھے گا، کیونکہ قرآن جیسے کہ بعض احادیث میں ہے کہ کم من تال للقرآن والقرآن یلعنہ، کتنے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں لیکن قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے۔ وہ تو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں لیکن قرآن لعنت کرتا ہے۔ کیوں بھائی؟ قرآن کیوں لعنت کرے؟ قرآن اس لیے لعنت کرتا ہے کہ قرآن جو ہے یہ ایسی کتاب ہے، کتاب زندگی ہے۔ قرآن جو ہے یہ ضابطۂ حیات ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کی میسج ہے لوگوں کے نام، قرآن اللہ کا پیغام ہے لوگوں کے نام، قرآن زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، قرآن یہ اس بیان کے لیے ہے کہ بندہ کیسے بنے، قرآن جو ہے یہ اس بیان کے لیے ہے کہ اللہ کا صحیح بندہ کیسے بنے گا آدمی۔ قرآن صرف تلاوت ہی کے لیے نہیں ہے، تلاوت بھی مقصود ہے، یہ نہیں کہ قرآن کی تلاوت مقصود نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتل ما اوحی الیک، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا اتل ما اوحی الیک، آپ تلاوت کریں اس چیز کی جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا کہ آپ قرآن دوسروں سے سنیں، جیسے کہ احادیث کے اندر آتا ہے کہ آپ نے ایک بار ابی بن کعب کی قرات سنی، اور اسی طرح سے عبداللہ بن مسعود کی قرات سنی، اور اسی طرح سے آپ کو پسند تھا کہ آپ دوسروں سے قرآن سنیں، آپ خود بھی تلاوت کرتے تھے اور دوسروں سے بھی تلاوت کرواتے تھے، سنتے تھے۔ یہ نہیں کہ نہیں تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں، تلاوت کا فائدہ ہے، تلاوت پہ اجر ہے، اجر عظیم ہے، لیکن صرف تلاوت ہی مقصد نہیں ہے، صرف تلاوت ہی مقصد نہیں ہے قرآن کا، بلکہ قرآن جو ہے یہ اخلاق کو درست کرنے کی کتاب ہے، یہ کردار کو سنوارنے کی کتاب ہے، یہ اعتقاد کو ٹھیک کرنے کی کتاب ہے، یہ اعمال کو صحیح سمت دینے کی کتاب ہے، یہ کتاب جو ہے یہ کتاب زندگی ہے، یہ انسان کی زندگی میں رہنما ہے، یہ کتاب زندگی ہے، اس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ کہتے ہیں، ایک شاعر کہتا ہے جمیع العلم فی القرآن لیکن جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، جمیع العلم فی القرآن لیکن سارے کے سارے علوم قرآن کے اندر موجود ہیں، لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، لیکن لوگوں کی سمجھ اس کو سمجھنے سے قاصر رہ گئی،
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو سمجھنے کی اپیل کی، فرمایا افلا تدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن پہ تدبر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کہ ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں، یہ قرآن کو کیوں نہیں سمجھتے؟ اللہ تعالیٰ نے کئی بار سورہ قمر کے اندر فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی مدکر، یہ ہے جو ہے مذکر اصل میں، یعنی نصیحت حاصل کرنے والا، ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے، جو قرآن کو پڑھ کے قرآن کو سمجھے، جو قرآن سے نصیحت حاصل کرے۔ مسلمان کو ہمیشہ یہ کوشش ہونی چاہیے کہ میں قرآن پڑھنے سے پہلے جیسا تھا، جب قرآن پڑھنے کے بعد میں اٹھوں تو میرے اندر تبدیلی آئی ہو، میرے اندر جو ہے تھوڑا جو ہے تبدیلی آئی ہو، میرے خیالات میں، میرے افکار میں، میری تدبر میں، میری سوچ میں۔ ہم کہیں گے اگر ایسا ہوتا ہے تو ہم کہیں گے کہ قرآن نے اس کو فائدہ دیا۔ آپ ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون، لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون، یا فرمایا فذکر بالقرآن من یخاف وعید، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، قرآن کے ذریعے نصیحت کیجئے اس شخص کو جو وعید سے ڈرتا ہے، جو وعید سے ڈرتا ہے، اللہ کے جو وعدے ہیں اس سے ڈرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اگر میری عبادت نہیں کرو گے میں تمہیں جہنم میں ڈالوں گا، اللہ کا وعدہ ہے اگر میرے دین پہ نہیں رہو گے میں تمہیں عذاب دوں گا، اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم نے میری معصیت کی، میری نافرمانی کی، میرے پیغمبروں کی نہیں مانی، میری کتابوں کو نہیں مانا تو میں تم کو سزا دے کے رہوں گا، یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ اور اس کے لیے اللہ رب العالمین نے دین مقرر کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا دین مقرر کر رکھا ہے۔ ان اجل اللہ لآت، اللہ کا جو وعدہ ہے وہ آنے والا ہے، وہ آنے والا ہے، وہ آ کے رہے گا۔ فرق صرف ہماری ہے کہ ہم کس حد تک اللہ کے قرآن کو اپناتے ہیں، اللہ کے رسول کو کس حد تک ہم اپناتے ہیں، یہ ہم پر دار و مدار ہے۔ تو اسی لیے ایمان جو ہے یہ شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن جو ہے یہ رحمت ہے، لیکن ہے رحمت یہ مومنوں کے لیے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ظالموں کو قرآن پڑھنے سے خسارہ ہوتا ہے، ظالموں کو قرآن پڑھنے سے خسارہ ہوتا ہے۔ کیوں خسارہ ہوتا ہے؟ اس لیے کہ بھئی قرآن کو میں نے پڑھا، میں نے کچھ معلومات حاصل کی، مجھے علم حاصل ہوا، مجھے قرآن کا علم حاصل ہوا، لیکن پھر میں نے اس کو اپنایا نہیں، پھر میں ایسا ہی رہا جیسے میں پہلے تھا۔ فائدہ کیا ہوا؟ خسارہ ادھر ہوا، بلکہ الٹا میں نے قرآن پڑھ کے گناہ کیے، میں نے قرآن کو سمجھ کر گناہ کیے، میں نے قرآن کو پڑھ کر معصیت کی، میں نے قرآن کو پڑھنے کے بعد اللہ کی نافرمانی کی، میں نے قرآن کو پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، میں نے قرآن کو پڑھنے کے بعد اللہ کے قوانین کی مخالفت کی، تو مجھے کیا ملے گا؟ مجھے تو خسارہ ہی ہوگا اس میں، بلکہ یہ میرے لیے جو ہے اتمام حجت ہوگا، بلکہ یہ میرے لیے جو ہے دلیل بنے گی کہ بھائی آپ کو تو قرآن کا پتہ تھا، آپ نے کیوں پھر ایسا کیا؟ تو گویا کہ یہ میرے لیے جو ہے یہ بہت ہی میرے لیے افسوسناک ہوگا کہ اگر میں نے قرآن کو پڑھا لیکن قرآن کو سمجھا نہیں اور پھر قرآن کو نہیں عملایا۔ اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے القرآن حجت لک او علیک، القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا آپ کی حجت بنے گا، آپ کی دلیل بنے گا قیامت کے دن، او حجت علیک، یا یہ آپ کے خلاف دلیل بنے گا، آپ کے خلاف دلیل بنے گا یہ قرآن کریم قیامت کے دن، اگر آپ نے قرآن کو نہیں اپنایا، اگر آپ نے قرآن کو قرآن کا حق نہیں دیا۔ الذین یتلونہ حق تلاوتہ، غور تو کریں، یتلونہ حق تلاوتہ، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں لیکن تلاوت کا جو حق ہے وہ حق ادا کرتے ہیں، قرآن کا جو حق ہے
اس حق کو ادا کرتے ہیں. اس حق کو ادا کرنے کی ضرورت ہے. اس حق کو پورا کرنے کی ضرورت ہے. عجیب بات آج ہے آج کل کے زمانے میں کہ ماشاءاللہ حفاظ کی بہت بڑی کثرت ہے، بہت بڑی تعداد ہے. یہ خیر کا پہلو ہے، لیکن صرف حفظ تک محدود ہے. کاش یہ حفاظ جو ہیں یہ قرآن سمجھتے، کاش یہ قرآن پہ عمل کرتے، کاش یہ قرآن کو جانتے قرآن ہے کیا، کاش یہ قرآن کا یہ پیغام سمجھتے. آپ دیکھیں اگر ایسا ہو کہ قرآن کا پیغام ان کو معلوم ہو تو کتنا بڑا خیر ہوگا، کتنی بڑی بھلائی ہوگی. قرآن کریم عظیم ترین نعمت ہے اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے. اسی لیے قرآن کے آداب میں سے یہ ہے لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو نہ چھوئیں مگر پاک لوگ. تو یہ یہاں خبر ہے یا امر ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرأ القرآن، قرآن پڑھو ما اتلفت علیہ قلوبکم، جب تک تمہارے دل اس پہ جمے ہوں. یعنی یہ نہیں کہ آدمی جو ہے قرآن پڑھ رہا ہے اور دل کہیں اور ہے. یہ نہیں کہ آدمی جو ہے وہ قرآن پڑھ رہا ہے لیکن کہیں اور سوچ رہا ہے. یہ نہیں کہ زبان سے قرآن گنگنا رہا ہے لیکن اس کا دل جو ہے وہ کہیں اور کسی اور وادی میں ہے. ایسا نہیں. یہ قرآن پڑھنا نہ پڑھنا اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. یہ قرآن پڑھنا نہ پڑھنا اس کے لیے مفید نہیں ہے. قرآن پڑھنا وہ مفید ہوگا کہ قرآن پہ پوری توجہ دی جائے، قرآن پہ مکمل توجہ دی جائے، قرآن کی عظمت کو دل میں جو ہے جاگزی کیا جائے. جیسے کہ میں نے کل کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا قرأت القرآن فإذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ جب آپ قرآن پڑھو تو قرآن کریم پڑھنے سے پہلے آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہو. آپ شیطان الرجیم سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ شیطان آپ کے دل کو بہکائے گا. شیطان زیادہ اس شخص کے پیچھے پڑتا ہے جو اللہ کی طرف زیادہ جاتا ہے. شیطان زیادہ اس شخص کے پیچھے پڑتا ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف زیادہ جاتا ہے. جو اللہ رب العالمین کی طرف نہیں جاتا، شیطان اس سے کیا کرے گا؟ وہاں کیا کام ہے اس کا؟ وہاں اس کا کام نہیں ہے. اس کا کام اس شخص کے پاس ہے جو شخص اللہ کی طرف جاتا ہو. یہ سمجھیے یہ جنگ ہے، شیطان کے ساتھ یہ لڑائی ہے، ہمیشہ مستقل لڑائی ہے. شیطان کے ساتھ مضبوط ترین لڑائی ہے یہ. تو اس لڑائی میں آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا کرے؟ وہ قرآن کریم کو پڑھنے سے پہلے استعاذہ کہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہے. اور اسی طرح سے جیسے کہ آج ہم نے پڑھا کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن کریم کو نہ چھوئیں مگر پاک لوگ. اور پھر جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ دل کو صاف کرنا یہ سب سے پہلی بات ہے. ناممکن ہے تب تک قرآن کریم کا اثر ہو ہم پر، ناممکن ہے تب تک قرآن کریم ہم پہ اثر کرے جب تک کہ ہمارا دل صاف نہ ہو شرک سے، کفر سے، بدعات سے، غلط خیالات سے، برے خیالات سے، شیطانی وسوسوں سے. ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ضروری ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہم قرآن کریم سے فائدہ اٹھائیں. اگر قرآن کریم سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو قرآن کریم سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے اپنے دل کو صاف کرنا. ہم گویا کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آدمی کہتا ہے میں قرآن پڑھوں گا، لیکن دل کے اندر میں نے کیا ہے؟ دل کے اندر میں نے کفر رکھا ہے، شرک بسائے رکھا ہے، بدعات رکھے ہیں، ناجائز محبتیں رکھی ہیں، ناجائز خیالات رکھے ہیں، ناجائز فکریں ہیں میرے دل میں. یہ قرآن میرے دل میں داخل نہیں ہوگا. یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام اس دل میں داخل نہیں ہو سکتا. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دلوں کی اصلاح کریں، ہم اپنے دلوں کو اللہ کے لیے خاص کریں. واجب ہے ہم پر کہ ہم اپنے دلوں کو اللہ کے لیے خاص کریں. واجب ہے ہم پر کہ ہم اپنے دلوں کو صرف اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ کریں. اسی لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف انابت کرو، وَأَسْلِمُوا لَهُ،
اور اپنے رب کے لیے جو ہے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو۔ جس طرح سے نماز کے اندر اگر خشوع نہیں، اگر خضوع نہیں، نماز کے اندر اگر للہیت نہیں تو یہ نماز رد کر دی جائے گی۔ حج کے اندر اگر اخلاص نہیں، حج کے اندر اگر للہیت نہیں تو یہ حج جو ہے رد ہے، مردود ہے۔ عمرہ اگر جو ہے للہ نہیں ہے، اللہ کے لیے، رضا کے لیے نہیں ہے تو یہ عمرہ مردود ہے۔ یا اسی طرح سے روزہ میرا اگر یہ للہ نہیں ہے تو یہ مردود ہے۔ اسی طرح سے زکوٰۃ میری اگر للہ نہیں ہے تو مردود ہے۔ اسی طرح سے دیگر میری عبادات کے اندر اگر اللہ کی الہیت نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو تو مردود ہے۔ یہی حال قرآن کریم کا بھی ہے کہ اگر ہم قرآن کریم کو اللہ کے لیے نہیں پڑھیں گے، اگر ہم قرآن کریم کو اللہ کے لیے نہیں جانیں گے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں پڑھیں گے تو ہمیں یہ قرآن جو ہے پھٹکار مارے گا، یہ قرآن ہم پر جو ہے لعن تان کرے گا، یہ ہم سے ناخوش ہوگا، یہ ہم سے بھاگے گا۔ اور اس کے برعکس اگر ہم نے قرآن کا حق ادا کیا تو قیامت کے دن یہ قرآن میرا سفارشی ہوگا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن قرآن شفاعت کرے گا اور کہے گا الہی میں نے اس کو راتوں میں جو ہے کھڑے رکھا، یہ تہجد پڑھتا تھا، یہ تہجد کے اندر مجھ کو پڑھتا تھا، تہجد کے اندر یہ میری تلاوت کرتا تھا، یہ سمجھتا تھا مجھ کو، یہ مجھ کو اپناتا تھا، یہ اپناتا تھا مجھے۔ تو جو ہے اللہ رب العالمین اس کی شفاعت جو ہے وہ قبول کریں گے۔ اللہ رب العالمین اس کی شفاعت قبول فرمائیں گے۔ سورۃ واقعہ کی یہ جو آیات ہیں جو میں نے شروع میں پڑھی تھی کہ فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطہرون تنزیل من رب العالمین۔ یہ سورۃ واقعہ کی آیات ہیں اور اس میں اس عظیم ادب کا بیان ہے کہ ہم قرآن کو چھوئیں تو ہم قرآن کو باوضو چھوئیں۔ آیت نمبر 75 سے لے کر آیت نمبر 80 تک سورۃ واقعہ کی یہ آیات ہیں، تو ان میں بھی ایک عظیم ادب جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اور اسی طرح سے میں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ القرآن، قرآن کو پڑھو، فإنه یأتی شفیعا یوم القیامہ، یہ قیامت کے دن شفیع بن کے آئے گا۔ اللہ سے توفیق کی دعا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کو ایسے لینے کی توفیق عطا فرمائے جس میں اللہ کی رضا ہو۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔